السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، کل والی ایپیسوڈ کے بعد میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اب سے ہماری ہر ایپیسوڈ ایسی ہوگی جس کو پڑھ کے موڈ ایک دم سے فریش ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سٹریس فری ہماری ایپیسوڈس ہوا کریں گی، بالکل پہلے کی طرح جیسے پہلے ہوتا تھا۔ ہر ایپیسوڈ ریڈ کر کے آپ کے فیس پہ اسمائل آ جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اب بھی ویسا ہی ہوگا، چیزیں آہستہ آہستہ ہی حل ہوں گی۔ آپ نے بس تھوڑا سا صبر اور اپنی بہت زیادہ محبت دکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹارگیٹ کچھ ریڈرز نے کہا کہ آپ نے ٹارگیٹ بہت زیادہ دے دیا ہے، تو وہ زیادہ ٹارگیٹ تو وہ بھی نہیں تھا، بٹ پھر بھی میں نے آپ کی بات مان کے اگین سے وہی ٹارگیٹ دے دیا ہے، سو پلیز اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے قرب بھری نگاہوں سے ضریاب کی جانب دیکھا، جو پھر سے دواؤں کے زیر اثر چلے گئے تھے۔ ان کو اس حال میں دیکھنا دوسری بڑی اذیتوں میں شمار ہو رہا تھا۔ تکلیف چاہے جسے بھی ملے، وہ ختم صرف ذیحال خان افندی پر ہی ہو رہی تھی۔ کیوں اسے ہی بار بار سب آزما رہے تھے؟ وہ سینے میں دل نہیں رکھتا، اس کے احساسات نہیں ہیں؟ رشتوں کی ڈوری تھام کر بچاتے بچاتے اس کے ہاتھ، کیا اس کا پورا وجود زخمی ہو گیا؟ کوئی تھا جو اس کے ان زخموں کو دیکھ لیتا، جس کا بچپن کسی کے الزام نے برباد کر دیا، جس کی جوانی اپنے بھائیوں کا بدلہ لیتے لیتے نکل گئی۔ اس کے صرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اب اسے ڈر لگنے لگا تھا اس کے بچوں کے سر سے یہ دنیا اس کا سایہ نہ چھین لے۔ یہ نہیں کر سکتا مزید تکلیفیں برداشت، اس پر رحم کھایا جائے، اسے بخش دیا جائے۔ وہ اندر ہی اندر چیخنے لگا تھا، اس کے اندر کا وہ بچہ چیخ رہا تھا جس نے اب تک سب کچھ برداشت کیا، اب نہیں کر سکتا تھا یار۔ وہ ذیحال کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا، اس کے پورے چہرے کو تر کر گیا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے سسک سسک کر رو پڑا۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیاں، اس کی تڑپ گونج رہی تھی۔ وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ فرش پر بیٹھا کونے میں اپنی قسمت پر روتا رہا۔ وہ مرد تھا نا، برداشت کرنا اس پر فرض تھا، لیکن آج وہ ایک مرد نہیں تھا۔ آج اس کی جگہ 12 سال کا بچہ رو رہا تھا، جس کی زندگی برادری کے اصولوں کی بھینٹ چڑھ گئی، جس کی اکلوتی بہن کی زندگی اس سے چھین لی گئی۔ آج یہاں وہ بچہ رو رہا تھا۔ ہم کب مل سکتے ہیں لالا سے؟ یاقوت بے چین ہوتے ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ سب لوگ وہیں موجود تھے۔ ابھی تو 4-5 گھنٹے نہیں، انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے تو آپ مل سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے فی الحال پیشنٹ کی کنڈیشن
بالکل بھی ایسے نہیں کہ انہیں کسی بات کا اسٹریس لینے دیا جائے، یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، سو بی کیئرفل۔ وہ نہایت خوش دلی سے اسے تاکید کرتے آگے بڑھ گئے۔ یاقوت نے ایک ایک نظر سب کو دیکھا۔ سیماب وہیں کھڑی تھی۔ جب ڈاکٹر کی بات سنتے بے جان سی ہوتی ہوئی بینچ پر ٹھہر سی گئی، اس کو ایسے گرنے والے انداز میں بیٹھتے دیکھ مورے تڑپ کر اس کے پاس آتی، اسے سینے سے لگا گئی۔ ان سے لگتے سیماب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اصل قیامت تو اس پر گزری تھی جس کا سہاگ اجڑتے اجڑتے بچا تھا۔ اسی وقت دارا بھی وہیں آ گیا، جس کے ہاتھ میں سیماب کا وہ دوپٹہ تھا جو بھاگتے ہوئے اڑ کر دور جا گرا تھا۔ زریاب کے ٹھیک ہو جانے کا سنتے وہ سب سے پہلے یہ دوپٹہ لینے اس جگہ بھاگا تھا جہاں وہ گرا تھا۔ یہ صرف دوپٹہ نہیں، اس کے گھر کی عزت تھی۔ اس نے آ کر خاموشی سے وہ دوپٹہ سیماب کے سر پر ڈال دیا، جس پر اس نے سرخ متورم آنکھوں سے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ اس کا لہجہ سخت نہ تھا، لیکن پھر بھی سیماب اس سے خوف زدہ ہوتی سر جھکا کر دھیرے سے اثبات میں سر ہلا گئی۔ پتہ چلا یہ کام کس نے کیا ہے؟ ان سب میں داجی پہلی بار بولے تھے، انداز بوجھل ہونے کے ساتھ ساتھ رعب دار بھی تھا۔ پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا ہے، پھر جس نے بھی کیا ہوگا اسے بھی پتہ چل جائے گا جب اس کی 7 نسلیں تک برباد ہوں گی۔ داراب کا انداز وحشیانہ تھا۔ یاقوت بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو اشارہ تھا کہ صرف پتہ چل جائے، 7 کیا 14 نسلیں تک نہیں بھولیں گی۔ داراب نے ایک ایک نظر سب کو دیکھا۔ اسے زحال کہیں نہیں نظر آیا۔ اس نے یاقوت سے پوچھا، جس نے ICU کی جانب اشارہ کیا۔ داراب دھیرے سے قدم اٹھاتے ICU کی جانب بڑھ گیا، جس کا دروازہ کھولتے نظر سیدھا زریاب پر گئی۔ ان کو اس حال میں دیکھ داراب کا دل پھر سے ڈوبنے لگا تھا۔ اس نے زحال کے لیے پورے کمرے میں نظر گھمائی۔ جب نظر سیدھا جا کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے زحال پر گئی، وہ اسے ایسے بیٹھے دیکھ پہلے تو چونکا، پھر لب بھینچ کر خود پر ضبط کرتے اس کے ساتھ ہی وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ زحال کو سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، یہاں خوشبو سے پتہ چل گیا تھا۔ تھینکس۔ وہ ایک لفظ بول کر رکا۔ یہاں آنے کے لیے۔ انداز واقعی تشکر آمیز تھا۔ زحال نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب اس کی خوبصورت آنکھوں کا حشر دیکھ ایک پل کے لیے
داراب کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکا۔ تھینکس، میری تکلیفوں میں ایک اور اضافہ کرنے کے لیے۔ اس کی آواز ایک طرح رونے کے باعث گھٹی گھٹی سی آ رہی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ وہ اس وقت اذیتوں کی انتہا پر تھا۔ نہیں، کس نے کہا؟ ایسا نہیں۔ داراب اسے گلٹ میں نہیں لانا چاہتا تھا، تب ہی کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن زحال نے اسے خاموش کروا دیا۔ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی لالا۔ کسی کے کہنے کی ضرورت رہتی ہے لالا؟ بولے۔ اس کے سوال پر داراب چند پل جیسے سانس بھی نہیں لے سکا۔ اس کی نظر زحال کے سرخ ناک کی ٹپ پر رک گئی۔ آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہہ رہا تھا۔ داراب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر زحال نے آج اسے یہ حق بھی نہ دیا۔ آپ سب کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ ایسا کون سا گناہ کر دیا میں نے جو آپ سب میرے اوپر ظلم کرنے سے تھک نہیں رہے؟ اس کے ان سوالوں کا ہی تو جواب اسے آج تک نہیں مل پایا تھا، ورنہ آدھی تکلیف تو یہیں ختم ہو جاتی۔ آج اگر لالا کو کچھ ہو جاتا تو میں جی سکتا تھا؟ اس کا دل چاہا پھر سے رو دے، لیکن کب تک روتا؟ اسے خود پر ضبط کرنا تھا، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سبکی نکل گئی۔ داراب اسے اپنے سینے سے لگا لینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے وقت چاہیے تھا اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹنے کے لیے۔ میں اب اکیلا نہیں ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، نا سمجھ، میری بیوی ہے۔ میرے بغیر وہ تینوں نہیں جی پائیں گے لالا۔ اب بس کر دیں آپ لوگ۔ نہیں کر سکتا میں مزید برداشت، بس کر دیں۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی رو پڑا تھا۔ داراب نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بڑے بھائی کی آغوش میں آتے وہ مزید بچوں کی طرح سسک سسک کر رو پڑا تھا۔ نہ کرے، پلیز پلیز، بس میری جان۔ داراب کا دل اس کی حالت پر عنقریب بند ہونے کو تھا۔ وہ زحال کا سر چومتا پوری شدت سے خود میں بھیج گیا۔ زحال جتنا بڑا ہو جاتا، ضریاب اور داراب اسے کبھی بڑا نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس وقت اپنے خون سے یہ بات لکھ کر اسے دے سکتا تھا، جذبات میں آ کر نہیں، لیکن وہ مزید اپنے چھوٹے بھائی کو یہ سب برداشت کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گیا تھا۔ بیلا ولی خان جیسی لڑکی کو اپنا ہم سفر بنا کر
جس سے وہ کبھی سکون کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ داراب خان ان سب سے اب تک نا واقف تھا، اور فرخندہ بیگم کے وعدے کے بعد تو اس کی خوشیوں پر اور پکی مہر لگ گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر زحال کو اپنے ساتھ سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ وہ اب کچھ نارمل تھا اور داراب کی گود میں سر رکھے لیٹ کر ضریاب کو دیکھ رہا تھا۔ داراب کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرسراتی ہوئی ایک عجیب سا سرور بخش رہی تھی۔ یہ کام کس نے کیا؟ اس کا انداز بے حد سپاٹ تھا۔ داراب نے نگاہ جھکا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں چلا ابھی، لیکن بہت جلد پتہ کر لیں گے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کام میں زحال خود کو انوالو کرے، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ جو کام اس کے لیے 2 دن میں ہوتا، زحال اس کام کو 2 گھنٹے سے بھی پہلے سر انجام دے سکتا تھا۔ زحال دھیرے سے اٹھا اور اپنی آنکھوں کو مسلنے لگا تاکہ باہر کوئی اس کی آنکھوں کا یہ حشر نہ دیکھ لے۔ تم نے معاف کیا ہمیں؟ داراب وہیں بیٹھا سر اٹھائے کرب بھرے لہجے میں استفساریہ پوچھنے لگا۔ زحال نے گہری سانس خود میں بھری، اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ میری معافی کوئی معنی نہیں رکھتی لالا، میں تو کب کا معاف کر چکا تھا۔ میرا یہاں چلے آنا میری معافی تھا۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکا، دل میں گل کی حالت سوچتے ایک ٹیس سی اٹھی۔ لیکن اب گل کی باری ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ گل کے نام پر داراب کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ مطلب قیامت تک نہیں؟ وہ کتنی اذیتوں میں رہ کر یہ سوال کر رہا تھا۔ شاید یہ ہو سکتا ہے نہیں بھی۔ کہتے وہ رکا نہیں، لمبے ڈھینگ بھر کر باہر نکل گیا۔ باہر بھی اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسے ایسے جاتے دیکھ یاقوت تھوڑا بے چین سا ہوتے اس کے پیچھے گیا۔ داراب وہیں بیٹھا سر جھکائے اپنے لب کو دانتوں میں بھینچ گیا، اور پھر ایک زخمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ نہیں؟ کیسے نہیں؟ اسے یہ نہیں لفظ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں جانتا ہوں میری گل زندہ ہوتی تو اپنے بھائیوں کو ایسے ٹوٹنے نہ دیتی، ہے نا گل؟ وہ اوپر سر اٹھائے کرب بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، جیسے اب اسے جواب آئے گا۔ تم کیوں چلی گئی؟ کیوں؟ دیکھو تمہارے بھائی کیسے بکھر گئے۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے انہی لمحوں کو یاد کرنے لگا جن میں وہ چاروں بھائی بہن ایک ساتھ تھے۔ زحال اکیلا ہی ہاسپٹل سے باہر نکل آیا تھا۔ یاقوت اس کے ایسے جانے پر
سمجھ گیا تھا کہ وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، تب ہی وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس سے اندر آ گیا اور سب کو دیکھنے لگا۔ ساری رات اب سارا دن گزر گیا تھا، کسی کے منہ میں ایک نوالا تک نہیں گیا۔ آپ چلیں مورے، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، کافی وقت ہو گیا آپ کو یہاں آئے۔ وہ دھیرے سے فرخندہ بیگم کا ہاتھ تھامے انہیں اپنے ساتھ لیے کھڑا ہو گیا اور داجی کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ بھی چلیں۔ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آج اس کے انداز میں ان کے لیے خفگی ظاہر ہوئی تھی۔ آپ چلیں گی بھابھی؟ اس نے خیالوں میں گم ہوئی سیماب کو مخاطب کیا۔ اس کی آواز پر سیماب کی پلکیں دھیرے سے جھپکی اور سر نفی میں ہلا۔ ہم ادھر ہی رہے گا، تمہارے لالا کے پاس۔ وہ اب تک اس قیامت کے اثر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یاقوت اسے چھوڑ کر داجی اور مورے کو لے کر حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ پیچھے زریاب کے پاس داراب اور سیماب تھی۔ 3 گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے سورج ڈھلنے کے قریب آ گیا تھا۔ زریاب کو بھی ایک الگ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا جب ایک عورت کسی ڈاکٹر کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں کسی کو بھی بنا چیکنگ کے اندر آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن اسے لے کر آنے والے ڈاکٹر یہاں کے اسپیشلسٹ تھے، تب ہی اتنی جانچ پڑتال نہیں کی گئی۔ کمرے میں آتے ہی عین نے دوپٹہ چہرے سے ہٹا کر زریاب کو دیکھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرتی چلی گئیں۔ وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ کیا کر دیا تم نے بالاج؟ خدا پوچھے تم سے۔ زریاب خان کی حالت دیکھ اس کے دل سے بالاج کے لیے بے تحاشا بددعائیں نکلنے لگی۔ زری، اس کی آواز بے حد دھیمی تھی، دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ پلیز جلدی کریں، کسی کو پتہ چل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی اپنی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، جو اسے اپنی گھر والی بتا کر اندر لے آئے تھے۔ تم چپ کرو، تم کو اتنا پیسہ اس جلد بازی کے لیے نہیں دیا۔ ابھی تو ہمارا آنکھ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اپنے زری کو دیکھ کر وہ دھیرے سے زریاب کا ہاتھ تھام کر انہیں کن اکھیوں سے دیکھنے لگی۔ کتنے برسوں سے یہ خواہش تھی ان کو اتنے قریب سے دیکھنے اور چھونے کی، لیکن قسمت نے ہی موقع آج دیا تھا۔ وہ ہمت کرتی دھیرے سے جھک کر اپنے کپکپاتے ہوئے لب زریاب کے ماتھے پر ثبت کرتی آنکھیں موند گئی۔ یہ عمل کرتے اس کا اپنا دل 1000 بار دھڑکا تھا۔ تم کیوں ہے ایسا؟ کیوں؟ وہ زریاب کی ساخت پلکوں کو دیکھتی
قرب سے استفسار کرنے لگی، کیوں تم وقت کے ساتھ ہمارے دل کو اپنی مٹھی میں کر رہے؟ کیوں زری؟ اس کے انداز میں تڑپ تھی۔ وہ سوں سوں کرتی اپنے دوپٹے کی اوٹ سے اپنا دوسرا ہاتھ نکال کر اس میں پکڑا تعویذ نکال کر جلدی سے ضریاب کے بازو پر باندھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کی اس حرکت پر ڈاکٹر یک دم سے بوکھلا گئے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں، تم کو صرف ایک کام کرنا ہے، اس کو کیسے بھی کر کے چھپا دو، یہ کھلنا نہیں چاہیے۔ وہ ہڑبڑاہٹ سی کا شکار ہو رہی تھی۔ دیکھیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ جیسے عاجز آ گئے تھے اس عورت کے پاگل پن سے۔ کیوں نہیں کر سکتا تم؟ ہم تم کو اس کے بدلے اتنا دے گا کہ تمہارا ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائے گا۔ اس کی بات پر ڈاکٹر کی چلتی زبان کو ایک دم سے بریک لگی اور دل میں لالچ سا جاگ گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی ان کو بہت کچھ دے چکی تھی۔ عین نے آخری ستائشی نظروں سے ضریاب کو دیکھتے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہم کو امید ہے اس بار ہماری منت رائے گا نہیں جائے گی۔ وہ اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتی پیچھے ہٹ گئی۔ ڈاکٹر اسے لے کر جلدی سے باہر آئے اور پولیس اسٹیشن اور پولیس کی نظروں سے بچا کر ہاسپٹل سے باہر نکال گئے۔ اس کے جاتے خود واپس آ کر جلدی سے ضریاب کے بازو پر بندھے سیاہ دھاگے پر، ساتھ ہی ان کی ایک آنکھ پیچھے دروازے پر لگی ہوئی تھی، جیسے ڈر تھا کوئی آ نہ جائے۔ تبھی داراب ہاتھ میں ایک پیکٹ لیے اس روم میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ڈاکٹر ہڑبڑا کر یک دم سے پیچھے ہٹ گئے۔ سیما کہاں ہے؟ وہ اس کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لایا تھا، لیکن وہ نہ باہر تھی اور نہ ہی یہاں اندر۔ وہ میرے خیال سے نماز پڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھ داراب یک دم تھوڑا چونک سا گیا۔ تو آپ کے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ وہ کڑی سخت جانچتی نظروں سے ان کو دیکھنے لگا۔ نہیں تو وہ ایسی بند تھا نا، بس اس لیے۔ وہ جیب سے رومال نکال کر اپنے پسینے خشک کرنے لگے۔ داراب کے ایک قدم آگے آتے ان کے عین مقابل کھڑا ہوا، جس پر ڈاکٹر کی گویا سانس تک رک گئی۔ گرمی میں کانپتا ہوا شخص میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ کیسے بھول گئے تھے وہ ڈاکٹر تھا، وہ پولیس والا تھا۔ دو آنکھوں کی جگہ چار اور ایک دماغ کی جگہ دو دماغ رکھتا تھا۔ اپنی چوری تقریباً پکڑے جانے پر ڈاکٹر کی حالت ابتر ہونے لگی تھی۔ سوری۔ وہ جھٹ سے سر جھکا کر معذرت کرتے روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے داراب نے ضریاب کی جانب دیکھا، جو دواؤں کے زیر اثر
اب تک سو رہے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر ہر چیز کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اسے ایسی کوئی چیز نہیں دکھی جس پر اسے شک کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھتے سیماب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد نماز پڑھ کر ان کے کمرے میں آئے۔ اسے دیکھتے ہی داراب فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کے لیے ہے، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ کھا لیں۔ وہ فکر مند سا پیکٹ سیماب کی جانب بڑھا گیا۔ بھوک نہیں ہے ہم کو۔ اس کے جواب پر داراب نے گہری سانس خارج کی اور پیکٹ ٹیبل پر رکھتے گھوم کر اس کی جانب آیا۔ بہن مانتا ہوں آپ کو، اس لیے ڈانٹ دیتا ہوں۔ I'm sorry۔ اگر آپ کو اس کی بات پر سیماب نے تڑپ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں نمی سی بھر گئی۔ نہیں، تم ہم کو ڈانٹ سکتا ہے، ہم کو برا نہیں لگتا، بھائی ہے تم ہمارا۔ اس کی بات پر داراب مبہم سا مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ سیماب اور ضریاب کو اکیلا چھوڑتے وہ خود باہر نکل آیا تھا۔ اس کے جاتے سیماب کی نظر اپنے خان پر پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی۔ یہ سب اس کے لیے ایک بھیانک خواب تھا۔ وہ اب اس سے جاگ جانا چاہتی تھی۔ زرتشم کو باہر لان میں گھما کر نرس اسے اندر لا ہی رہی تھی، جب باہر سے آتے ڈاکٹر برہان کی نظر ان پر پڑی۔ وہ اندر جانے کے بجائے وہیں ان کے پاس آ گئے۔ ان کو دیکھتے نرس پیچھے ہٹ گئی۔ آپ جائیں۔ ان کے حکم پر نرس فوراً سے اندر چلی گئی۔ زرتشم اب تک اپنے بدن کو پوری طرح سے حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ اس وقت اس میں اتنا بھی نہیں ہوا کہ گردن موڑ کر ہی برہان کو دیکھ لیتی۔ وہ اس کے آگے آتے، تھائس سے پینٹ اوپر کھینچتے عین اس کی نظروں کے سامنے بیٹھ گئے۔ زرتشم اب انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ اب؟ وہ شریر لہجے میں استفسار کرتے اس ٹھنڈی ہوا کو خود میں بھرنے لگے۔ زرتشم خاموش تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میری کبھی کوئی خواہش نہیں رہی۔ میں نے ہمیشہ صبر و شکر سے جو ملا لے لیا۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکے۔ ساتھ ہی زرتشم کی آنکھیں بے ساختہ سکڑ سی گئیں۔ لیکن اب میری ایک خواہش ہے کہ ان ٹھنڈی شاموں میں آپ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کریں اور میں صرف خاموشی سے آپ کو سنوں۔ اس کے لہجے میں حسرت سی تھی اور آنکھوں میں چمک۔ اپنے ٹھیک ہونے سے پہلے میری یہ خواہش پوری کریں گی نا زرتشم؟ وہ کتنی آس لیے اس سے پوچھ رہے تھے، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر برہان کا دل بجھ سا گیا، لیکن وہ پھر بھی مسکرا دیے۔ اٹس اوکے، ضروری نہیں ہر خواہش پوری ہو، اور مجھے تو
ان ادھوری خواہشوں کی عادت ہے۔ وہ مبہم سی مسکراتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کچھ دیر یہاں رکیں اور موسم کو انجوائے کریں، طبیعت میں مزید بہتری آئے گی۔ وہ اسے نارمل انداز میں تاکید کرتے اندر کی جانب جانے ہی لگے تھے جب ان کے کانوں میں ایک باریک سی آواز گونجی، تھوڑی خواہشیں جان لیوا ہوتی ہیں۔ اس آواز پر ڈاکٹر برہان کرنٹ کھا کر ایڑی کے بل اس کی جانب موڑے اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بے یقین سے تھے۔ اس آواز میں ایسا کچھ تھا جو ان کا دل تک رک گیا۔ وہ ایک دم سے مسکراتے اپنے سر کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ایک شریر مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی۔ مطلب آپ بول سکتی ہیں۔ ان کے اندازے پر زرتشم نے کوئی تاثر نہ دیا، بس ان کو دیکھتی رہی، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت نظارہ ہو۔ بلا شبہ ڈاکٹر برہان کو قدرت نے بڑی فرصت سے بنایا تھا، لیکن حیرت تھی کہ وہ اب تک سنگل کیسے رہ گئے۔ مجھے انتظار رہے گا محترمہ، میری خواہش کے پورے ہو جانے کا۔ وہ شریر مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ زرتشم ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب اسی وقت ایک بڑی سی سیاہ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ زرتشم کا رخ اسی جانب تھا جب گاڑی سے اترنے والی شخصیت کو دیکھ اس کی آنکھیں بے اختیار چمک اٹھی۔ وہ اس کا زی تھا جو اندر جا رہا تھا، لیکن گل کی آواز پر اس کی جانب مڑ گیا۔ زی! اب وہ زی بہت صاف بولنے لگی تھی۔ اسے دیکھ تو مسکرانے بھی لگتی تھی۔ زحال اس کے پاس آتے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہاں کیا کر رہی ہے میری گل؟ وہ اس کے سامنے نرم گھاس پر بیٹھتے محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ گل جواب دینا چاہتی تھی، لیکن زبان اس کا ٹھیک سے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ موسم انجوائے۔ اس کے انداز میں چہچہاہٹ تھی جو اپنے زی کو دیکھتے اس کی روح میں گھل سی جاتی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر مبشر جو مسواک کرتے یہاں وہاں کندھے پر ٹاول لیے گھوم رہے تھے، یکدم سے آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو ایسے آمنے سامنے بیٹھے دیکھنے لگے۔ اس بھوت کو دیکھ کر تو ویسے ہی سانس اٹک جاتی تھی۔ وہ جلدی سے اندر بھاگے گئے۔ زحال کو اس کے جواب پر اپنی ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ گل کی ویل چیئر لیے یہاں وہاں ٹہلتے اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے مسکراتی ہوئی اس کی باتیں سننے لگی۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہر جانب جیسے سکون کا لبادہ سا اوڑھ کے، لیکن اس سکون میں بھی ایک عجیب سی دہشت تھی۔ پاشا والا اس وقت گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اصل دہشت پاشا والا کے اندر چھائی ہوئی تھی۔
پاشا کی پاشی کی دہشت، بچے تک چپ ہوئے منہ پر انگلی رکھے بیٹھے تھے جب عبدالباری کی آواز لاؤنج میں گونجی، ہٹا! وہ ہاتھ مارتے ذرا سا چہکا، عبدالباری چپ! جمل کے آنکھیں دکھاتے، وہ معصوم جان آنکھیں ٹمٹماتے اسے دیکھنے لگا۔ کومل نے جلدی سے عبدالباری کو گود میں لے کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ چپ ہو جاؤ ورنہ تمہاری ساس تمہیں بھی گھر سے باہر نکال دے گی۔ وہ سرگوشی نما انداز میں اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرنے لگی۔ جب ساتھ بیٹھے زامل نے اس کی بات سن لی، گھر سے باہر؟ وہ کس معصومیت سے خود ہی سرگوشی کرتا پوچھنے لگا۔ بچہ اب تک سہما ہوا تھا۔ یس، یور مما از ویری ڈینجرس۔ کومل کی بات پر زامل کو تو جیسے صدمہ سا لگ گیا۔ نہ مما، بیبی! وہ ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے سے چھوٹے کی جانب اشارہ کرنے لگا، ٹھیک ویسے جیسے اس کے باپ نے کیا تھا۔ بیبی ہیں؟ وہ کیسے؟ کومل مزید جھکتی اس سے دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ مما، یو بیبی نا شاید یو مما آپ بیبی ہو نا، بابا کہہ رہے۔ اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب جمل نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں نے کہا نا چپ! منہ پر فنگر رکھو جلدی! وہ کلاس میں کھڑی کوئی ٹیچر لگ رہی تھی۔ مشی نے بمشکل ہی اپنی ہنسی دبائی۔ زالے اس کی گود میں تھی۔ سب لوگ سانس روکے بیٹھے تھے جب باہر سے گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی۔ سب نے گردن جھکا کر باہر کی جانب دیکھا، جہاں سے بالا آخر وہ صورت نظر آ ہی گئی جس کی وجہ سے آج یہاں عدالت لگی ہوئی تھی۔ زحال اپنی ہی دھن میں گاڑی لاک کرتا اندر آ ہی رہا تھا جب اچانک دہلیز کے بیچوں بیچ اپنے سینے تک آتی چھوٹی سی اپنی وائفی سے ٹکرا گیا۔ وہ کسی مارنی بیل کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زحال نے ٹھٹک کر اسے اور پھر اپنے پیچھے کھڑے سب گھر والوں کو دیکھا، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی اس میں شامل تھے۔ کیا ہوا؟ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کچھ ٹھٹکتے استفساریہ پوچھنے لگا۔ آپ نے آج نماز پڑھی؟ برلاس کے سوال پر زحال کو تھوڑا جھٹکا سا لگا۔ کیا یہ پوچھنے کے لیے سب یہاں کھڑے تھے؟ نہیں، اس نے اٹک کر جواب دیا۔ لو، جنت میں میں اکیلا جاؤں گا؟ اسے واقعی زحال کی فکر لگ گئی تھی۔ تجھے جہنم میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت جان لینا، نیسنا کہیں کا۔ تعمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے دانت پیس کر کہا، جس پر برلاس نے اسے ہی گھور کر دیکھا۔ آپ کیوں جل رہے ہیں؟ میں نے پوری الحمدللہ ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔
آخر میں آتے آتے اس کی زبان کو بریک لگ گئی. معمیر نے اسے کچا چبا لینے والی نظروں سے گھور کر دیکھا. سو ویورس، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند نہیں ہوگی اور آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ کل والے ایپیسوڈ کتنی زیادہ فنی ہونے والی ہے. سو ٹارگیٹ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.